تو طلاق کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں، حسن، احسن اور بدی۔ تو طلاق حسن دینے کی صورت کیا ہے؟ طلاق حسن دینے کی صورت یہ ہے کہ جس جو ہے کیا نام کہتا ہے طہر میں، یعنی کہ جو حیض آتا ہے، حیض کے بعد، ماہواری کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے، اس ماہواری کے بعد جو ادیان آتے ہیں، جو دین آتا ہے، جو وقت آتا ہے، اس کو طہر کہتے ہیں۔ تو طلاق حسن دینے کی صورت یہ ہے کہ جس طہر میں وطی نہ کی ہو، یعنی کہ جمع نہ کیا ہو، صحبت نہ کی ہو، اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے، یا پھر چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ جو ہے احسن ہے۔ اور طلاق حسن یہ کہ غیر موتوعہ کو طلاق دی۔ غیر موتوعہ مطلب یہ کہ اس سے جمع کیا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کیا ہے، صرف جو ہے نکاح ہوا تھا لیکن جمع نہیں کیا۔ تو غیر موتوعہ کو اگر جو ہے طلاق دی، یا موتوعہ کو 3 طہر میں 3 طلاق دی، یہاں پہ 2 صورتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تو موتوعہ اور ایک غیر موتوعہ۔ موتوعہ جس سے صحبت کیا ہو، جس سے جمع کیا ہو، اور غیر موتوعہ جس سے جمع نہ کیا ہو، جس سے صحبت نہ کیا ہو۔ جیسے کہ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جو ہے ابھی منڈپ ہی میں تھا یا گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جو ہے اسی میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف ہونے کے بعد کیا ہوا، نہ ہی جو ہے جمع پایا گیا، صحبت پایا گیا، اور نہ ہی جو ہے کیا نام کہتے ہیں کوئی دوسری جو ہے وجوہات پائی گئی۔ تو اس کے درمیان کیا ہوا کہ جھگڑا ہو گئے اور کوئی معاملہ سامنے آ گیا، تو طلاق کی نوبت آ گئی۔ تو طلاق کی نوبت آ گئی تو اب غیر موتوعہ ہے۔ تو غیر موتوعہ اور موتوعہ، اس کے لیے یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ طلاق حسن یہ ہے کہ غیر موتوعہ کو طلاق دی، یا موتوعہ کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دی، بشرط کہ نہ ان طہروں میں وطی کی ہو، یعنی کہ اس طہر میں وطی بھی نہیں کیا، تو وطی نہ کی ہو، اور نہ حیض میں وطی کیا ہو، یا 3 مہینے میں 3 طلاقیں اس عورت کو دی جسے حیض نہیں آتا، جیسے نابالغہ ہے، یا حمل والی، یا سن ایاس والی۔ تو یہ سب صورتیں طلاق حسن کی ہیں، یعنی اس تمام صورتوں کو طلاق حسن کہا جائے گا۔ یعنی کہ غیر موتوعہ کو طلاق دی، یا پھر موتوعہ جس سے صحبت کیا ہے، اور جو ہے صحبت کرنے والی بیوی کو اگر طلاق دیا ہے، لیکن طلاق دیا ہے تو کب کب طلاق دیا، یعنی کہ 3 طہر میں، یعنی حیض نکلنے کے بعد جو طہر آتا ہے، اس طہر میں 3 مہینہ میں، 1 مہینہ گیا، دوسرا مہینہ آیا، تیسرا مہینہ آیا، یعنی کہ 3 حیض گزر گیا ہے، اور 3 حیض کے بعد کیا ہوا، طہر آیا ہے۔ تو طہر میں اگر کسی نے طلاق دی، یا پھر جو ہے غیر موتوعہ کو اگر طلاق دیا، بشرط اس میں شرط یہ لگائی جائے گی کہ ان طہروں میں وطی نہیں کرنی پڑے گی، وطی نہیں کرنا ہوگا، یعنی کہ صحبت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس کا یہ ذکر ہے کہ بشرط نہ کہ ان طہروں میں وطی کیوں، اور نہ حیض میں۔ حیض میں بھی وطی کرنا، ویسے تو حیض میں جو ہے وطی کرنا، یا پھر جو ہے کیا نام کہتے ہیں صحبت کرنا جائز ہی نہیں ہے حیض کی حالت میں۔ تو ایک تو یہ صورت ہو گئی، یا پھر ایسی صورت ہے کہ 3 مہینے میں 3 طلاقیں جو ہے اس عورت کو دیے جسے حیض نہیں آتا ہے۔ اب حیض کن کن کو نہیں آتا ہے، جیسے کہ نابالغہ، اگر بالغ نہیں ہوئے تو ان کو حیض کا خون آئے گا ہی نہیں ہے، ان کو جو ہے ماہواری کا خون نہیں آتا ہے۔ یا پھر حمل والی، اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کا بھی جو ہے خون بند رہتا ہے۔ تو اور دوسری جو ہے یہ ہے کہ ایام سن ایاس، جو بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو بھی جو ہے کیا حیض کا خون نہیں آتا ہے۔ تو یہ سب صورتیں، اس میں اگر طلاق پائی جاتی ہے تو اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ طلاق حسن یعنی اچھی طلاق، یعنی اس میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بدعی یہ ہے، جو طلاق بدعی جو تیسری قسم ہے، وہ طلاق بدعی اس کو کہتے ہیں کہ ایک طہر میں 2 طلاق دے دی، یا 3 طلاق دے دے۔ ایک طہر میں 2 طلاق، یا 3 طلاق اگر کسی نے دے دیا ہے، چاہے 3 دفعہ میں دے، یا 2 دفعہ میں دے، یا ایک ہی دفعہ میں دے دے،
چاہے 3 بار لفظ کہے یا یوں کہہ دے کہ تجھے جو ہے 3 طلاق کوئی اگر کہہ دیتا ہے، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اس لیے میں اپنی طرف نسبت کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سمجھانے کے اس میں بھی جو ہے چونکہ صریح لفظ ہے اور صریح لفظ کو میں بول نہیں سکتا، تو کسی کا لفظ یا زید یا عمر یا بکر جو ہے مثال دے کر ہم کو سمجھانا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں شادی شدہ خود ہی ہوں، تو ہم کیا نام کہتا ہے سمجھانے کے لیے بھی جو ہے صریح لفظ کو بول نہیں سکتے ہیں، اپنے اوپر جو ہے اپنی مثال نہیں دے سکتے ہیں۔ تو طلاق بدعی کیا ہے؟ طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک توہر میں 2 طلاق یا 3 طلاق دے دے، چاہے 3 دفعہ میں دے یا 2 دفعہ میں دے یا ایک ہی دفعہ میں دے، چاہے 3 بار لفظ بولے یا یوں کیا نام کہتا ہے 3 بار لفظ بولے یا 2 لفظ بولے یا پھر 3 لفظ میں اگر بول دیا یا 3 کا لفظ ایک ہی ساتھ بول دیا ہے، اگر زید نے کہا کہ تجھے 3 طلاق یا ایک توہر میں ایک ہی طلاق دی مگر اس توہر میں کیا کر لیا؟ وطی کر لیا، توہر میں تو طلاق دیا، ایک ہی طلاق دیا، حالانکہ اگر طلاق وہ ایک توہر میں طلاق ایک ہی طلاق دیتا اور وطی نہیں کرتا تو طلاق حسن ہو جاتا وہ، لیکن چونکہ اس نے اس توہر میں وطی کر لیا، جب وطی کر لیا تو یہ طلاق بدعی میں شامل ہو گیا۔ ہاں اگر جو ہے اس میں وطی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ طلاق حسن ہوتا۔ تو اگر کسی نے ایک جو ہے کیا نام کہتا ہے توہر میں ایک ہی طلاق دیا، ایک ہی طلاق دی مگر اس توہر میں کیا کیا؟ وطی کر چکا، یا موتوعہ کو یعنی جس سے جو ہے صحبت کر چکا ہو اور جو ہے حیض میں طلاق دے دی، اسی موتوعہ کو اگر حیض کی پیریڈ میں حیض کی حالت میں طلاق دے دی یا توہر میں ہی طلاق دی، یعنی کہ حیض کو نکلنے کے بعد جو توہر آتا ہے اس توہر میں طلاق تو دی مگر اس سے پہلے جو حیض آیا تھا اس میں وطی کی تھی، یعنی اس سے پہلے طلاق دینے جس توہر میں طلاق دیا اس توہر سے پہلے جو حیض آیا تھا اس حیض میں وہ شوہر نے کیا کیا تھا؟ وطی کر لیا تھا، یعنی کہ جو ہے جمع کر لیا تھا۔ تو جب بھی یہ کس قسم میں جائے گا؟ یہ جو ہے طلاق بدعی میں جائے گا، یعنی کہ طلاق تو دیا توہر میں لیکن چونکہ اس سے پہلے جو حیض آیا تھا اس میں وطی کی تھی یا اس حیض میں طلاق دی یا یہ سب باتیں نہیں مگر توہر میں طلاق بائن دی، ایک جو ہے جو توہر ہے توہر میں جو ہے طلاق بائن دی، یہ تمام صورتیں طلاق بدعی میں داخل ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اگر طلاق کی جو قسم ہے طلاق احسن ہو، حسن ہو یا بدعی ہو، ان کی تعریف کو اگر سمجھ گئی تو سمجھ لے کہ پورے کے پورے طلاق کا مسئلہ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تینوں کی تعریف ہوئی، طلاق احسن اور طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن ہے یہ کہ جس توہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجعی دے، یہ ہے طلاق احسن، اور اس کو چھوڑے رہے مطلب دور رکھے یہاں تک کہ عدت گزر جائے، یہ احسن ہوا۔ اور طلاق حسن کیا ہے؟ طلاق حسن یہ ہے کہ غیر موتوعہ کو طلاق دی یا پھر موتوعہ کو یعنی جس سے صحبت کیا ہے اس کو طلاق دی، موتوعہ کو تو طلاق تو دیا تو لیکن 3 توہر میں 3 طلاق دی، الگ الگ جو ہے توہر میں الگ الگ جو ہے مہینے میں وہ طلاق دے، یہ طلاق حسن ہوگا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ان توہروں میں جو ہے وطی نہیں کرنا پڑے گا، صحبت نہیں کرنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ ایک توہر میں تو طلاق دے دیا، اب دل نہیں مان رہا ہے پھر وطی کر لیا، تو پھر یہ طلاق حسن نہیں ہوگا بلکہ یہ طلاق بدعی میں شامل ہو جائے گا۔ تو طلاق حسن میں شرط یہ ہے کہ 3 توہر میں 3 طلاق دے اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان توہروں میں وطی نہ کرے اور حیض میں بھی نہ کرے، اور حیض میں جو ہے کیا نام کہتے ہیں طلاق نہ دے، یا پھر 3 مہینے میں 3 طلاقیں اس عورت کو دے جسے حیض نہیں آتا، جیسے نابالغہ، حمل والی یا سن عیاس والی، یہ سب صورتیں طلاق حسن میں داخل ہے۔ اور طلاق بدعی کیا ہے؟ طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک توہر میں 2 طلاق دے دیا یا پھر ایک جو ہے توہر میں 3 طلاق دے دیا یا پھر جو ہے کیا 3 دفعہ میں جو ہے ایک ہی دفعہ میں
جو ہے 3 دفعہ میں یا 2 دفعہ میں جو ہے کہہ دیا، ہاں تو لفظ جو ہے اگر کہہ دیا ہے اور شرعی جو ہے صریح لفظ ہے تو یہ سب ساری چیزیں طلاق بدعی میں داخل ہوگا۔ ہاں اور اگر ایک توہر میں دیا ہے، ایک توہر میں تو دیا لیکن اس میں غلطی کیا کر لیا، ایک توہر میں ایک ہی طلاق تو دی مگر اس توہر میں وطی کر لیا، تو وطی کر لیا، یا پھر موتوا کو جو ہے طلاق تو دیا لیکن حیض میں طلاق دے دیا، یا پھر توہری میں طلاق تو دی مگر اس سے پہلے جو حیض آیا تھا اس میں وجمع کر لیا تھا، تو یہ سب ساری جو ہے صورتیں کس میں طلاق بدعی میں شمار کیا جائے گا۔